اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ سورۃ البقرہ آیت 35 اور 36 ترجمہ ہے، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم علیہ السلام کو خلافت کا حقدار اس کو ثابت کروایا کہ آدم علیہ السلام خلافت کے، دنیا کی خلافت سنبھالنے کے حقدار ہیں اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور شیطان نے پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ حکم سجدے کا شیطان کے لیے بھی تھا اور فرشتوں کے لیے بھی تھا، اور جتنے عقل والی مخلوق تھی سب کے لیے تھا۔ تو جب اس نے انکار کیا تو اس نے براہ راست اللہ کے حکم کو عقل کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق اللہ کے حکم کو غلط ٹھہرایا، نعوذ باللہ علیاذ باللہ، اور اسی لیے وہ کافر ہو گیا، کیونکہ جو شخص شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتا کہ وہ حکم ہی غلط ہے، تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بھئی آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہیں۔ آپ کی زوجہ، ان کا نام حوا ہے، اور جو ہے ان کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام جنت کے اندر جو ہے وہ تنہائی محسوس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے لیے ایک عورت مستورہ کو پیدا فرمایا، ان کا نام تھا حوا علیہ السلام، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ حکم دیا کہ آپ جنت میں مسکن اختیار کریں، رہائش اختیار کریں، اور وہاں پر آپ جو بھی نعمتیں ہیں اس سے آپ کھائیں، لیکن ایک فلاں درخت ہے اس کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ شانہ کا یہ تھا کہ اس قسم کے جتنے بھی درخت ہیں جس پہ یہ فلاں پھل لگ رہا ہے یا فلاں کوئی اور چیز اگ رہی ہے، تو ان درختوں کے آپ نے قریب نہیں جانا، اور اس درخت کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ پھر شیطان جو ہے وہ کھارا تھا، کیونکہ انسان کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ کافر ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا دشمن بن گیا تھا، تو اس نے یہ نیت کی کہ اب وہ انسان کو پھسلائے گا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کروائے گا، تو لہٰذا اس نے مختلف ہیلے بہانے کر کے، مختلف طور طریقے اپنا کر آدم علیہ السلام سے بھول کروا لی، ایک لغزش کروا لی، اور آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا جب وہ پھل کھا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک سزا کے طور کے اوپر آپ دونوں کو جو ہے زمین پر اتارا، اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ اب آپ زمین کے اوپر وہ معاملات، نعمتیں نہیں ہوں گی، بلکہ زمین کے اوپر آپس میں آپ کی اولادوں میں بغض بھی ہوگا اور آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ ہم نے کہا اے آدم آپ مسکنت اختیار کیجئے، یعنی رہائش اختیار کیجئے، آپ بھی اور آپ کی زوجہ بھی جنت کے اندر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ سجدے والا واقعہ جنت کے باہر ہوا اور پھر اس کے بعد جنت کا حکم ہوا، اور بعض مفسرین نے اس طرح سے بتایا ہے کہ جنت کے اندر ہی سجدے والا واقعہ پیش آیا، واللہ عالم۔ اب اس میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے اسکن، کہ اے آدم آپ رہائش اختیار کیجئے، وزوجک، اور آپ کی اہلیہ بھی، تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ رہائش کا بندوبست کرنا یہ خامد کی ذمہ داری ہے، کہ خامد جو ہے اپنی بیوی کے لیے رہائش کا بندوبست کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے اسکنا،
کہ تم دونوں رہائش اختیار کرو، تو یعنی پھر ذمہ داری دونوں کی برابر ہو جاتی. لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ رہائش اختیار کیجئے اور آپ کی اہلیہ بھی بعد میں فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کو رہائش دینے کا ذمہ دار ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اسکن کا مطلب ایک مستقل رہائش نہیں ہوتا. جیسے مستقرن کا لفظ آتا ہے کہ مستقل رہائش ہے، یا مقام کا لفظ آتا ہے. اسکن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رک جائیے. تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کا یہ جو جنت میں جانا ہے یہ ایک مختصر وقت کے لیے ہوگا. اور اس میں بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو نے اصل میں آدم علیہ السلام کو یعنی توبہ اور استغفار کرنے کی ایک مشق کروانی تھی. کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرے گا اور شیطان سے بچنا مشکل ہے، لیکن استغفار کا دروازہ جو ہے وہ اللہ نے کھولا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. تو آدم علیہ السلام نے جب استغفار والا معاملہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ شانو نے ان کو خلافت کے کام کے لیے زمین پر بھیجا. کچھ لوگوں کی رائے اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پیغام دے دیا کہ بھئی استغفار کرنے سے تم جنت میں جانا تمہارے لیے ہم آسان کر دیں گے. تو اس میں اللہ کی بڑی حکمت تھی اس پورے واقعے میں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكُلَا مِنْهَا کہ تم دونوں کھاؤ، یعنی جنت میں سے رغدا. رغدا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی نعمت ہو یا رزق ہو جس کو حاصل کرنے میں کوئی بھی محنت نہ ہو، ہر جگہ پہ وہ موجود ہو، ہر جگہ پہ میسر ہو. اور پھر آگے مزید فرمایا حیث شئتما جہاں سے چاہو، یعنی جنت میں جہاں بھی چاہو گے تمہیں نعمتیں ملیں گی، اور جو سی بھی نعمتیں چاہو گے وہ تمہیں کثیر تعداد میں ملیں گی. تو یعنی خوب اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کی طرف دونوں کو حکم کیا گیا. تو یہاں پر جو کلا کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ تم دونوں کھاؤ، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غذا اور خوراک کے معاملے میں بیوی جو ہے زوجہ وہ شوہر کے تابع نہیں ہے. یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق وہ یعنی کھا پی سکتی ہیں. وہ شوہر کے تابع نہیں ہے کہ شوہر بتائے گا کہ تم نے اتنا کھانا ہے اور اتنا یہ کرنا ہے. تو یہ چیز غلط ہے. پھر آگے فرمایا اللہ نے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. تو اب اللہ تعالیٰ شانہ نے امتحان لینے کے لیے آدم علیہ السلام کا یہ بتا دیا کہ بھئی آپ نے جو ہے فلاں درخت کے پاس نہیں جانا. اب وہ درخت کون سا تھا؟ اس میں کسی نے کہا کہ جی گندم کا تھا، کسی نے کہا انگور کا تھا، کسی نے کہا انجیر کا تھا. واللہ عالم، اس کی تحقیق میں نہیں لگنا چاہیے. بہرحال یہ 3 روایتیں آتی ہیں. اور یہ امتحان اس لیے لیا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق دین کی ذمہ داری کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کیا کہ میں اس دین کو حاصل کروں گا، کیونکہ اس دین کو آپ کے ذریعے آپ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو میں دین کو ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے پھر ان کو آزمایا اور فرمایا فتکون من الظالمین کہ جو یعنی ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے جگہ سے ہٹا دینا، وہ ظلم ہوتا ہے. تو جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ انسان ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو اللہ نے فرما دیا اگر کھایا تم لوگوں نے تو تم لوگ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. پھر اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ مِنْ عَنْهَا کہ اب جنت سے جو شیطان ہے اس نے ان دونوں کو ہٹا دیا، وہاں سے ہلا دیا. اس کے جو بے غبار تشریح ہے وہ یہ ہے کہ ذلہ جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لغرش دینا. تو شیطان نے دونوں سے لغرش کروا لی. اور لغرش جو ہے نا وہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ کسی نبی سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ نبی گناہ کریں گے. نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. تو یہ گناہ نہیں تھا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا علیاذ باللہ، تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو یہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا. بہت ساری روایت میں ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ شیطان نے جھوٹ بولا اور ایک ابلیس کے تلبیس میں آ کر ان سے یہ لغزش ہو گئی. یہ گناہ نہیں تھا. اور شیطان کے بہکانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اس نے دل میں وسوسہ ڈالا ہو سکتا ہے وہ مختلف اپنی کوئی شکل بنا کے کوئی سانپ وغیرہ بن کے جنت میں آ گیا ہو، کیونکہ وہ جن ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل بدلنے کی، اپنی حیت بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے. تو واللہ عالم، لیکن بہرحال اس نے ان دونوں کو لغزش کروائی. اللہ فرما رہے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا اس نے ان دونوں کو نکال دیا مما کان فیہ اس میں سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے. یعنی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ شیطان ہی نے ان کو وہاں سے نکالا اور لغزش کروا کر. پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ اب تم لوگ اتر جاؤ سارے کے سارے. یعنی اس وقت تک تو شیطان بھی آسمانوں میں تھا، اب اللہ نے اس کو زمین پر بھیجا. غالباً ایک روایت کے مطابق، ایک تفسیر کے مطابق کہ اب شیطان کو بھی اترنے کا حکم ہو گیا زمین پہ، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی
علیہ السلام کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میں سے، تمہاری اولادوں میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، تو یہ بھی ایک قسم کی سزا تھی، کیونکہ ماں باپ ہمارے آدم اور حوا ہیں علیہ السلام، اور کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے آپس میں لڑیں، تو یہ بھی ایک قسم کی سزا تھی، کیونکہ جنت میں جو ہے وہ اللہ کا حکم ان کی ایک طرح سے نافرمانی ہوئی، تو یہ بھی ایک قسم کی سزا تھی جو کہ آدم علیہ السلام کو اس کے بارے میں یعنی خبر دی گئی۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے پیچھے پڑا رہے گا، تو اس کی وجہ سے یہ ساری عداوتیں اور لڑائیاں ہوں گی اور پریشانیاں ہوں گی، تو شیطان وہاں بھی تمہارا دشمن رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے ہے زمین میں مستقر، ایک رہنے کا مقام، وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، إِلَىٰ حِین، ایک مقررہ مدت تک، یعنی جو بھی انسان آئے گا اس کو ہم ٹھکانہ دیں گے، اس کی ایک مستقل رہائش ہوگی گھر میں، گھر دیں گے اس کو رہنے کے لیے، اور جو ہے ہم اس کو رزق بھی دیں گے، متاع ہوگی یعنی اس کو سامان زندگی دیا جائے گا، جیسے آکسیجن اور کھانا پینا اور رزق وغیرہ، اور ایک مدت تک ہم اس کو یہ دیں گے۔ اور جو رغدہ کا لفظ استعمال ہوا تھا کہ جنت میں کثیر تعداد میں نعمتیں ہیں، تو یہ دنیا میں بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہر جگہ کے اوپر پھل اور سبزیاں اگائی ہیں، اور کیلے وغیرہ اگائے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اگائی ہیں جو کہ انسان کی ضرورت کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عام کر دیا ہوا ہے۔ جو بھی چاہے وہ اپنی زمین میں وہ بیج بو کے کوئی نہ کوئی کھیت اور کوئی نہ کوئی سبزی اور کوئی نہ کوئی پھل جو ہے کاشت کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور جنت میں تو یہ انعام بہت بڑے درجے میں ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ بھئی آپ درخت کے قریب نہ جائیں، تو مطلب یہ تھا